بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں بات ہوئی تھی کہ میت کے مال متروکہ سے متعلق دوسرا حق قرضوں کی ادائیگی کا ہے، یعنی میت کے مال متروکہ میں سے سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچا ہے اس میں سے میت کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ آیت میں قرض کی ادائیگی کا ذکر بعد میں ہے اور وصیت کا ذکر پہلے ہے، اور ان دونوں کی ترتیب میں تضاد ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی ترتیب میں تضاد کی وجہ بھی بتائی گئی تھی۔ اور پھر آگے آج کی اس نشست میں یہ بات کی جائے گی کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قرض جو بندوں سے متعلق ہوتا ہے اور دوسرا وہ قرض جو اللہ تعالی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی حق العباد اور حق اللہ۔ تو حق اللہ کا بھی قرض ہے میت پر اور حق العباد کا بھی قرض ہے میت کے اوپر، تو ان دونوں میں کس قرض کی ادائیگی پہلے کی جائے گی؟ میت کے اوپر بندوں کا بھی حق ہے، یعنی بندوں سے قرض لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرض بھی ہے اس کے ذمے جو ادا نہیں کیا ہے میت نے، یعنی اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قرضوں میں سب سے پہلے بندوں کے قرضوں کی ادائیگی پہلے کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قرض کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، جو نماز روزہ کی قضا ہے اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا، ورثہ اس کو بعد میں ادا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے محتاج ہوتے ہیں جن کو روپیے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے پہلے بندوں کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روپیے پیسے سے بے نیاز ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرض کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے بعد چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، جیسے میت نے انتقال کیا اس حالت میں کہ میت قرض دار تھا، اب میت کے مال متروکہ میں سے میت کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ بندوں کے قرض، کسی بندے سے میت نے قرض لیا تھا، ادا نہیں کر پایا تھا، انتقال کر گیا، تو میت کے مال متروکہ میں سے اگر بندے کے قرض کی ادائیگی پوری ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پورا قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو اگر قرض دینے والا ایک ہی ہو تو اس کو سارا مال دے دیا جائے گا۔ 10,000 کا قرض دار تھا، 5 ہی ہزار اس کے پاس مال چھوڑ کے مرا ہے میت، تو 5 ہی ہزار دے دیا جائے گا۔ اگر ایک قرض دینے والا اگر ایک ہے تو، اور اگر قرض دینے والے کئی ایک ہیں تو ایسی صورت میں قرض دینے والوں کے حصوں کے مطابق قرض دیے جائیں گے۔ ہر قرض دینے والے کو اس کی رقم کے حساب سے اس مال متروکہ میں سے رقم دے دی جائے گی۔
اسی طرح یہ مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے کہ میت نے کچھ قرض صحت کی، جب صحت مند تھا تب اس نے قرض لیا تھا، اور ایک قرض وہ ہے کہ جب میت مرض موت میں تھا تب اس نے قرض لیا تھا۔ تو ایسی صورت میں پہلے صحت کے زمانے کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور بعد میں مرض کے زمانے کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور اگر قرض حقوق اللہ سے متعلق ہے میت کے ذمے، مثلا اس کے اوپر نمازیں ہیں چھوٹی ہوئیں، روزے ہیں چھوٹی ہوئیں، تو اگر میت نے ان کو ادا کرنے کی وصیت کر دی تھی اپنی زندگی میں، تو ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وصیت کا نافذ کرنا ورثہ کے اوپر واجب ہے۔ ثلث مال سے، تہائی مال سے قرضوں کو، تہائی مال سے وصیت کی نافذ کی جائے گی، یعنی اس کی چھوٹی ہوئی نمازیں اور چھوٹے ہوئے روزے، ان کی وصیت نافذ کی جائے گی بندوں کے قرض ادا کرنے کے بعد، اس لیے کہ حق اللہ اور حق العباد میں پہلے بندوں کا حق مقدم ہے اور حق اللہ مؤخر ہے۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کیا تھا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، میرے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کی ادائیگی کر دینا، وصیت نہیں کی تھی میت نے اس کی، تو ورثہ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ میت نے اپنی زندگی میں چند نمازیں چھوڑ دی تھیں یا چھوٹ گئی تھیں، اور میت نے وصیت کر دیا تھا اپنی زندگی میں کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے عوض میں، تو ورثہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تہائی مال سے وہ کھانا کھلا دے مسکینوں کو، یعنی گیہوں آدھا سا گیہوں ہر نماز کے بدلے، اسی طرح وطر کے بدلے بھی آدھا سا گیہوں ہر مسکین کو دیا جائے گا، کھلایا جائے گا۔ وطر بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک 5 وقتہ نماز کی طرح فرض ہے۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ مرض یا سفر کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوٹ گیا میت سے، اور میت اپنی زندگی میں قادر تھا روزے کی ادائیگی کا، روزہ ادا کرنے پر قادر تھا، مقیم ہو جانے کے بعد، مرض سے شفا ہو جانے کے بعد، یعنی ایک آدمی تھا جس کا کچھ روزہ چھوٹ گیا، سفر میں گیا تھا روزہ چھوٹ گیا، یا بیمار تھا روزہ چھوٹ گیا، اب یہ سفر سے واپس بھی آ گیا یا بیمار تھا تو شفا یاب بھی ہو گیا، لیکن روزے کی قضا نہیں کر سکا تھا، اور اس نے روزے کی قضا نہیں کر سکا تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور وصیت کر دیا تھا مرنے سے پہلے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تو ورثہ کے اوپر واجب ہے کہ تہائی مال سے غریبوں کو کھانا کھلائیں، آدھا سا گیہوں سے
आधा सा गेहूं हर मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। इसकी वजह वो रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रोज़ा रखने से पहले अगर कोई शख्स मर जाए कि रोज़ा रखने पर कादिर होने से पहले अगर कोई मर जाए तो क्या करे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस पर कुछ भी नहीं है, ना तो कोई गुनाह है और ना ही फिदिया है। और अगर रोज़ा रखने की ताकत हो गई थी और फिर भी रोज़ा नहीं रखा तो अगर वो वसीयत कर दे तो वर्षा उसकी कज़ा कर देंगे, उसके रोज़ों की कज़ा कर देंगे, यानी खाना खिला देंगे गरीबों को। इसकी दलील हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है जो मौकूफ़न भी मरवी है और मरफूअन भी मरवी है। मरफूअन के सिलसिले में अल्लामा ज़ैली ने फरमाया है, इसी तरह अल्लामा ऐनी ने बिनाया में फरमाया है कि ये गरीब मरफू रिवायत है कि ना रोज़ा रखे कोई किसी की तरफ से और ना कोई नमाज अदा करे किसी की तरफ से। तो ऐसी सूरत में जब ना कोई किसी की तरफ से रोज़ा रख सकता है और ना कोई किसी की तरफ से नमाज अदा कर सकता है, तो ऐसी सूरत में गरीबों को खाना खिलाने का ही रास्ता बचता है। गरीबों को खाना खिला के छुटकारा अदा किया जाएगा। इसलिए कि फिदिया जो है ये रोज़े के कायम मकाम होती है। शेख फ़ानी के हक़ में कि जिस तरह शेख फ़ानी यानी वो सड़ियल बुढ़ा आदमी जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता है, उसके सिलसिले में ये मसला है कि वो फिदिया अदा करे हर रोज़ा के बदले में 1 सा गेहूँ हर मिस्कीन को। उसी तरह यहाँ भी अगर कोई शख्स ऐसा है जो शेख फ़ानी तो नहीं है लेकिन मर्ज़ की वजह से या सफ़र में गया था उसकी वजह से रोज़ा छूट गया और अदा नहीं कर पाया था मुकीम होने के बाद या शिफा याब होने के बाद, तो फिदिया अदा कर दे। फ़रदाए क़यामत की बाज़पुर्स से बरी रहेगा। अगर दैन ज़कात है, हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ कर्ज़ा ज़कात है मैयत के ऊपर और उसने उसकी वसीयत भी कर रखा था कि मेरे मरने के बाद इसकी अदायगी कर देना, तो वर्षा के ऊपर ये वाजिब है कि उसकी अदायगी उसके तिहाई माल से करेंगे। कफन दफन के बाद तिहाई माल से उसके ज़कात की अदायगी कर देंगे। इसी तरह हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ दैन हज मैयत के ऊपर वाजिब था, लेकिन मैयत हज अदा नहीं कर पाया और इंतकाल कर गया। इंतकाल करने से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि मेरी तरफ से हज अदा कर देना, तो वर्षा के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि तिहाई माल से उसके हज की अदायगी कर दें। और अगर वसीयत नहीं किया था हज की मैयत ने और वर्षा ने हज उसकी तरफ से अदा कर दिया, तो अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की उम्मीद की जाएगी कि अल्लाह ताला उसके हज को कबूल कर लेंगे।